सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने बिलाखिर मार्च प्लस धरने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 27 अक्टूबर की डेट फाइनल हुई है। याद रहे कि 27 अक्टूबर को कश्मीरी अवाम इंडिया के खिलाफ यौम स्याह भी मनाते हैं और हुकूमत की जानिब से मौलाना से ये अपील की गई थी कि डेट आगे कर लें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की सूरत में भी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुतबादिल जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और धरने की तारीख के ऐलान के साथ ही पीपल्स पार्टी ने इसका खैर मकदम किया है, लेकिन नून लीग जो है वो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी, क्योंकि नवाज शहबाज जो मुलाकात हुई थी उसमें भी ये तय पाया कि महंगाई के अलावा किसी भी मार्च को मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। नवाज शरीफ और बिलावल भी इस मामले पर एक पेज पर हैं कि जो अवाम है उसकी नुमाइंदगी के अलावा किसी भी मार्च या धरने का हिस्सा वो लोग नहीं बनेंगे। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी आज़ादी मार्च को लीड ना करने का फैसला किया है। लगारी साहब, क्या मुस्लिम लीग नून का उसूली फैसला यही है कि वो मुस्तकिल धरने का हिस्सा नहीं बनना चाहती? बज़ाहिर यही है, और पहली बात तो ये है कि उसके अगराज़ व मकासद अगर सिर्फ हुकूमत का हटाना है, सब्स्टिट्यूट प्लान क्या है। अच्छा। और दूसरी बात कि धरना दिया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा, और धरना जो है वो तवील मुद्दत के लिए होगा या किसी मखसूस मुद्दत के लिए होगा। आगे चलकर बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी और सियासी पार्टियां अपनी पोजीशन ज़ाहिर करेंगी। एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के मुतबादिल खिलाड़ी हैं। यानी अगर मौजूदा हुकूमत किसी न किसी तरीके से जायज़ या नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार से उसको हटाया जाता है, तो उनके पीछे लाइन में अगर सियासी अमल जारी रहता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगी। वो कैसे चाहेंगी कि जिस धरने के ज़रिए वो किसी को हटा कर आएँ, फिर धरने के ज़रिए उनको हटाया जाए, तो वो इस सूरत हाल से बचना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है कि धरने के ज़रिए कोई सियासी तब्दीली आ सकती है? देखें, धरने के ज़रिए सियासी तब्दीली, हमारे यहाँ तब्दीली के मॉड्यूल 2-3 रहे हैं। पहले ये होता था, जनरल ज़ियाउल हक के बाद ये तय किया गया कि अगर सियासी तब्दीली लानी है, अगर वज़ीर आज़म को हटाना है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, हैयत मुक़्तदरा ये सोच रही है और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इस आदमी को हटाना है, तो उनके पास था 58(2)B का एक हथियार था, जिसके ज़रिए हुकूमत को भी और पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर दिया जाता था। इस तरह से बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म, जुनेजो हुकूमत ख़त्म हुई, बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म हुई, नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई, फिर बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म हुई, फिर नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई। ये चलता रहा है कि सारे का सारा सिलसिला। फिर एक और दूसरा तरीका लाया गया कि जी अदालती फ़ैसलों के ज़रिए सियासी क़यादत को हटा दिया जाए, तो उस तरीके से भी 2 हो चुके हैं। एक हो चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी का और दूसरा हो चुका है नवाज शरीफ का। अब ये एक तीसरा तरीका होगा। धरने तो पहले भी दिए जाते रहे हैं और लॉन्ग मार्च पहले भी होते रहे हैं। अब धरने और लॉन्ग मार्च जो हैं, क्या वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होंगे कि अगर सियासी क़यादत को हटाना है और उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करना है, तो क्या ये टूल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? ये अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, आगे चलकर चीज़ें। लेकिन लगाई साहब, एक सवाल, अगर नवाज शरीफ ये फैसला कर लें कि शहबाज शरीफ इस धरने की क़यादत करेंगे, तो फिर मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन होगी? मेरे ख्याल में फिर तो मुस्लिम लीग के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी तरफ आज ही आपने देखा है कि नायब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, उनकी ज़मानतें मनसूख कराने के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ की 2 केसेस में उनकी ज़मानतें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेयरिंग की डेट रख ली है। अब पहले तो ये है कि ज़मानतों के बारे में क्या फ़ैसला होता है कि शहबाज शरीफ आउट रहते हैं या दोबारा उनको जेल भेजा जाता है। हाई कोर्ट ने जो उनको ज़मानतें दी हुई हैं, क्या ज़मानतें वो बरकरार रहती हैं कि नहीं रहती हैं? और फिर उस सूरत में सवाल पैदा होगा कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो जाकर धरने में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, या कोई प्रोटेस्ट को लीड करते हैं या नहीं करते हैं। ये सवाल उसके बाद पैदा होगा। अभी तक हुकूमत ने, नायब ने जो अपील की हुई थी उसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, इस सवाल से एक और भी हमारे पास क्लिप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल ना करें क्योंकि मदरसे के बच्चे ही तो सिर्फ उनकी असल ताकत हैं। आपको क्लिप दिखाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब की असल ताकत मदरसे के तलबा ही हैं? देखें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले 1 साल के अंदर मुख्तलिफ शहरों में और तमाम सूबों में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, हर जगह पर, और बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। सूबा सिंध में सक्खर की रैली को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। सक्खर शहर में इससे बड़ी रैली पहले नहीं हुई और उसके बाद भी नहीं हुई। मुजफ्फरगढ़ में यानी सरायकी बेल्ट में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं निकली, ना उसके बाद निकली है। डेरा इस्माइल खान में यानी के खैबर पख्तूनख्वा, अगरचे वो भी सरायकी बेल्ट है, लेकिन वहाँ पर भी ना इससे पहले इतनी बड़ी रैली थी ना बाद में इतनी रैली थी। मर्दान में यही हुआ, पेशावर में यही हुआ, कोयटा में हुआ, और यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं। सरगोधा में हुआ, यानी ऐसा नहीं है। पंजाब उसके उस इलाके में भी जाकर हुआ है जो वेस्टर्न पंजाब है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी रैली निकली है और बहुत बड़े उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किए हैं। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और सारे तलबा नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सारे तलबा हैं। वो एक पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी नहीं है और सिर्फ उनके पास मदरसे के तालिब इल्म है और कोई है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है हुकूमत धरना रोकने में कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में हुकूमत अगर ताकत का इस्तेमाल करती है तो ज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल किस हद तक होता है, कौन सी फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं, क्या पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है या रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, कोई और तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। पहले तो ये कि हुकूमत क्या तरीका कार अख्तियार करती है। ये हुकूमत जो है वो पहले दिन से कहती है आओ भाई आओ धरना दो, हम आपको जो है कंटेनर देंगे, चाय देंगे, आपको खाना देंगे, पुराना दावत दे रहे थे। वो मुसलसल वो दावतनामे तो अब लगता है कि महमूद खान की एक ही धमकी से जो है वो रद्द हो गए हैं। अब तो हुकूमत जो है तैयारियां करके बैठी है कि इनको पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी। इस तरह की सूरत हाल है। सही। एक और क्लिप की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पहले धरना दिया था और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी धरना देने जा रहे हैं। लेकिन आखिर इन धरनों का और इन मार्च करने का आखिर मकसद क्या होता है और इससे हासिल क्या होता है, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की सियासत का आखिर मकसद क्या है? लगारी साहब, इमरान खान साहब ने भी धरना दिया था और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आखिर मकसद क्या है इस सब का? धरने के मतलब तो ताकत का इजहार होता है या जो मंजर है उसको तब्दील करना होता है, जो भी सियासी मंजरनामा है उसको तब्दील किया जाए। देखें, ये आर्जी नुस्खे हैं, ये फक्कियां हैं जो हकीम दिया करते थे एक ज़माने में कि जी फक्की ले लें आप ठीक हो जाएंगे। ये कोई इनकलाब नहीं होता है। ये पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं हो रहा था जिसके नतीजे में इनकलाब आ जाए। ना ये पहले कभी इनकलाब था जो हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब फरमाया करते थे, वो इनकलाब नहीं हुआ, नहीं आया। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब गए, वो इनकलाब नहीं आया। उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आने जा रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हुकूमत की तब्दीली के लिए भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि महज इस धरने से या जाकर जितना तवील भी हो तो उससे हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ऐसी सूरत तब्दीली के लिए इशारे वो कहीं और से होंगे कि क्या जहाँ से इस तरह के इशारे होते हैं, जहाँ से इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, क्या वहाँ से ऐसा हो रहा है? क्या पाकिस्तान के आलमी हालात या इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा बन रहा है? क्या पाकिस्तान का फिर कहीं रोल दरकार है? क्या पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई नया रोल होगा? क्या पाकिस्तान को जो वार एंड टेरर है उसमें कोई नया किरदार अदा करना है? पाकिस्तान में जो हैयत मुक़्तदरा फैसला करती है इक़्तिदार के मसनद पर बैठे हुए चेहरों की तब्दीली का, अच्छा, उसका मकसद क्या है? इससे चीज़ें वाज़ेह होती हैं। क्या उनका ये मकसद है कि इनको हटा दिया जाए? अगर ऐसा मकसद होगा तो हटा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो धरना जितना तवील हो जाए नहीं हटाया जाएगा। लेकिन लगारी साहब, मौलाना जो हैं वो मजहबी मामलात पर धरना करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब होंगे?
میرے خیال میں پاکستان میں بنیادی مسئلہ جو ہے معاشی مسئلہ ہے، پاکستان میں بنیادی مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے، پاکستان میں بنیادی مسئلہ لوگوں کی زندگی اور موت سے متعلق ہے کہ لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جو چیز کل 200 روپے کی تھی آج 600 روپے کی ہے، جو چیز کل 100 روپے کی تھی وہ آج 300 اور 400 روپے کی ہے، وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں رہی ہے۔ یہ اصل ایشوز ہیں، ان کی طرف بات نہیں کرتے۔ اگر تینوں سیاسی پارٹیاں معاشی بنیاد پر آ کر کوئی ایشو کھڑا کرتی ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتی ہیں تو پھر وہ تبدیلی آئے گی جس سے نہ وہ خود پارٹیاں تیار ہیں نہ پاکستان کی اور قوتیں اس کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے۔ حکومت کی نئی معاشوں کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ بہت پریشان دکھائی دیتی ہے، اور تاجر برادری کہتی ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہی صحیح تھی۔ اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ تاجر برادری تو انتہائی پریشان نظر آ رہی ہے۔ لغاری صاحب، تاجر ٹیکس اور جگہ ٹیکس کی جو بات کر رہے ہیں، یہ جگہ ٹیکس آخر کہہ کس کو رہے ہیں؟ وہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، اب بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کسی نے جس کو بھتہ کہا جاتا تھا، ایک ٹیکس حکومت لیتی تھی، ایک ٹیکس جو ہے وہ فیکٹری کے کاروبار کے دکان کے باہر کھڑا ہوا ایک شخص لیتا تھا، جو آ کر وہ دکھاتا تھا اسلحہ اور کہتا تھا کہ لاؤ بھائی اتنے پیسے ہم نے فلان جگہ پر لے جانے۔ ایک تو وہ ہوتا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ بات کر رہے ہیں تاجر کمیونٹی کی۔ تاجر کمیونٹی کچھ چیز بیچتی ہے، اس سے حاصل کرتی ہے، اس کو آمدنی ہوتی ہے، اور حکومت ایک اور آ گئی ہے کہ وہ اس کے پروفٹ کے اندر ایک مارجن رکھ رہی ہے اپنا زیادہ ٹیکس کی صورت میں، کہ وہ بہت بڑا ٹیکس اس پر لگایا گیا ہے۔ لیکن آخر اینڈ میں کون ہے جو ساری کچھ ادا کرتا ہے؟ وہ تو کنزیومر ادا کرتا ہے نا۔ آخری جگہ پر ڈیڈ اینڈ پر پیچھے آخر میں ٹیل اینڈ میں عوام بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، عام کنزیومر بیٹھا ہوتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں۔ کیا اس کی جیب اجازت دیتی ہے؟ اچھا لغاری صاحب، لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے تاجروں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا تعلق بہرحال پاکستان سے ہے، بہرحال سندھ سے ہے، بہرحال شکارپور سے ہے، بہرحال وہ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ذمہ دار فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ان کا جو مفادات ہیں ان کا دائرہ بڑھا ہوا ہے۔ وہ عام آدمی کا، جو پاکستان کا عام آدمی اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایک تو بین الاقوامی ادارے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، یا پاکستان کے اپنے جو وزارت خزانہ ہے اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے؟ پاکستان کے لوگوں کے، عام آدمی کے، جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، جس کے گھر پر چھت نہیں ہے، جس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کی بیوی جو ہے اس کے کانوں میں کوڑی بالی، کیا کہتے ہیں جس کو، کہ ایک لوہے کی بالی بھی نہیں ہے، رہ گئی سونے کی بالی وہ بھی نہیں ہے، جس کے گھر میں بیوی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ تاجر تو نہیں ہے، وہ دکاندار تو نہیں ہے، وہ صنعت کار تو نہیں ہے، وہ کیا کرے جس کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچتا ہے، جس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی ہے، جس کا اب رونا بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہے؟ وہ کبھی سیاستدان کہا سکتے تھے وہ میرے غریب عوام، وہ غریب عوام کو سننے والا، ان کی مزدوروں کسانوں کی آواز لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مزدور اور کسان کا کیا حال ہے یہ تو پوچھے جا کر۔ بالکل، لیکن لغاری صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے؟ میرے خیال میں یہ غلط تو نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے اب تک ڈیلیور کیا کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسائل حل ہوں گے، کہتے تھے کہ 100 ارب باہر پڑا ہوا ہے یوں جا کر لے آئیں گے، 200 ارب باہر پڑا ہے یوں جا کر لے آئیں گے۔ FBR کے شبر زیدی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، جتنا پیسہ گیا ہے اس میں سے 80% پیسہ بالکل جائز ذرائع سے گیا ہے، اور اب آ بھی نہیں سکتا، اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتا۔ تو کیا کریں گے آپ نے یہ کتنی بڑی باتیں کی تھی، اب آپ کا ہی FBR، آپ کا ہی مقرر کردہ FBR کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ 80% روپیہ جو ہے وہ جائز طریقے سے گیا ہے، اور جو ناجائز طریقے سے گیا ہے اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ لوگوں نے جو ہے جا کر سیف ہیونز بنا لیے ہیں، تو موجود ہیں وہاں پر، آپ کیوں نہیں سیف ہیون بناتے ہیں؟ آپ دولت کو کشش کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ دولت کو بھگاتے کیوں ہیں؟ آپ ڈالر کو یہاں سے کیوں بھگاتے ہیں؟ آپ لوگ پیسہ لانا چاہتے ہیں، آپ لانے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف قسم کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، ایسا صورتحال ہے۔ وہ کوئی جو ہے محافظ بن کر کھڑا ہوا ہے، کوئی آپ کا کچھ بن کر کھڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو تو نہیں ڈیلیور ہو رہا ہے نا، عام آدمی کو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، اور پیسے کو تحفظ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے، اور ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عمر کی 67 بہاریں دیکھ لی ہیں اور وزیر اعظم کی جو سالگرہ ہے اس حوالے سے ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ان کے چاہنے والے انہیں نیک خواہشات جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. لغاری صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مبارک ہو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بلکہ اب میرا تو بہت, میں دنیا کا سب سے بے سرا ہوں. آپ رسول سے بھی کہہ دیں تو اچھا ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. نہیں, میں صرف یہ کہوں گی کہ ہیپی برتھ ڈے وزیر اعظم صاحب, بلکہ ہینڈسم وزیر اعظم کو ہیپی برتھ ڈے اور ہماری طرف سے نیک خواہشات. بالکل ایسا. ٹھیک. اچھا لگائی صاحب, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتیم کے حوالے سے اقوام متحدہ کو خیال آ ہی گیا ہے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے زور دیا ہے پاکستان اور بھارت کو کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں. بھارت تو مذاکرات سے انکار کرتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ نہیں, یہ جو ہے اس طرح کی اپیل تو بہت سی طرف سے ہو رہی ہے. بالکل. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یونائٹڈ نیشن ایک کام کر سکتا ہے کہ اوپن ڈیبیٹ کرے اس ایشو پر. اچھا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب ہم کشمیر کا ایشو اوپن کرتے ہیں تو ایک بین الاقوامی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن ایک خالص انسانی صورتحال پیدا ہوئی ہے. انسانی رائٹس جو ہیں لوگوں کو ڈپرائیو کیا گیا, لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا. ایک کو نہیں, 1000 کو نہیں, 1 لاکھ کو نہیں, 10 لاکھ کو نہیں, 50 لاکھ کو نہیں, 80 لاکھ سے زیادہ 1 کروڑ کے قریب انسانوں کو یرغمال بنایا گیا ہے, قید کیا گیا ہے. تو کیا عالمی ضمیر بس یہ کرے گا اور کہے گا کہ جناب مقبوضہ وادی میں 80 لاکھ لوگ ہیں, لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں, تو پھر اقوام متحدہ کا کیا کام ہے؟ وہ بھائی اپنی ٹیمیں بھیجو. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اپنی ٹیمیں بھیجیں, وہ جا کر کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیں اور دنیا کو بتائیں. ہم دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ چھن کر آنے والی خبروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر یونائٹڈ نیشن اپنے لوگ بھیجے, اپنے رپورٹر بھیجے, اپنے نمائندے بھیجے اور وہ جا کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں, لوگوں سے ملیں, قید خانوں کو دیکھیں, تھانوں کو دیکھیں, زندانوں کو دیکھیں, لوگ اسیر لوگوں سے ملیں, ہزاروں لوگ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر اور تھانوں کے اندر, ان لوگوں سے جا کر ملیں, پھر اس کے بعد صورتحال کو سامنے لائیں, تب دنیا کا ضمیر بھی جاگے, لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور یہ احساس ہی نہیں ہے. جناب انٹونیو گٹرس جو ہیں وہ ایک بڑی شخصیت ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. پرتگال کے وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے بڑے کام کیے ہیں, لیکن اس معاملے میں انہیں اس سے بڑھ کر کوئی بات کرنی ہے. بالکل. 62 روز گزرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کریں. بالکل. اچھا لگائی صاحب, وزیر اعظم عمران خان سے صنعت کاروں اور تاجروں کے وفد کی ملاقات ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کے اور تاجروں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ ایک تو وہ مل چکے ہیں, اس سے پہلے ایک وفد جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی مل چکا ہے. وہ ہوگا کوئی ان کا بھی چیف آف آرمی سٹاف کا کے پاس ان کے جانے کی کوئی وجہ رہی ہوگی, لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم تو ایک چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹیٹ کے, اور وہ اگر تاجر ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنا دکھڑا سناتے ہیں. انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا ہوگا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تاجروں کا دکھڑا بالکل جائز ہے, صنعت کاروں کا بھی جائز ہے, لیکن اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ پاکستان کے اندر سے سرمایہ فلائی کر چکا ہے. سرمایہ آپ کا جا چکا ہے کینیڈا میں, آپ کا سرمایہ جا چکا ہے سری لنکا میں, آپ کا سرمایہ جا چکا ہے بنگلہ دیش میں, آپ کا سرمایہ دبئی میں جا چکا ہے اور بڑے حساب سے جا چکا ہے. اور FBR کے چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لیگل طریقے سے گیا ہے. اگر آپ کا 80% سرمایہ جو $100 بلین کے قریب ہے, $100 بلین کے قریب, اگر وہ چلا گیا ہے پاکستان سے باہر اور آپ واپس نہیں لا سکتے اس لیے کہ وہ لیگل طریقے سے زیادہ تر لے جایا گیا ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ تاجروں کو آپ سہولت کیا دیتے ہیں, تاجروں سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں, پھر تاجر کون سی پیداواری عمل میں حصہ لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پاکستان کی سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. ایک ہے کنزیومر, ایک ہے ماسز, ایک ہے مزدور, ایک ہے کسان, انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ اس بات کی تشویش ہے. بالکل. اچھا لگائی صاحب, معیشت اور سیکیورٹی پر آرمی آڈیٹوریم میں سیمینار ہوا ہے اور ISPR کے مطابق حکومتی اقتصادی ٹیم معروف تاجر رہنما بھی اس تقریب میں موجود تھے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ابھی کچھ دیر پہلے جو فیصل صاحب کا شو ہوا اس میں عقیل کریم ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ انہیں مدعو کیا گیا, انہیں بلایا گیا تھا اس ملاقات میں.
بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی 2 سال پہلے کراچی میں ہو چکی ہے، وہ بھی ISPR کی طرف سے ہوئی تھی، وہ ISPR اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے ہوئی تھی، وہ مل کر انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کا اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اور کریں، لیکن اگر نتیجہ نکلتا ہے تو اعتماد بحال کرنا ہے، آپ نے کانفیڈنس بحال کرنا ہے، ٹریڈر کا بھی اور انڈسٹریلسٹ کا بھی اور کنزیومر کا بھی اور ماسس کا بھی اور عام آدمی کا بھی، ان سب کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ حکومت کو صرف ڈنڈا لے کر نہیں کھڑے ہونا ہے، حکومت کو ڈیلیوری کی طرف جانا ہے، لوگوں کو دینے کی طرف جانا ہے، پھر لوگ وہ آپ کے پاس سرمایہ جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس موجود ہے وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ڈرتے ہیں، آپ کے ڈنڈے والے کھڑے ہوئے ہیں، نائب کے ڈنڈا لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جا کر بلاتے ہیں جس طرح سے ان کی تذلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں لوگوں کی، بزنس مین ہو، سرکاری افسر ہو، بڑے لوگ ہیں، اب کوئی بھی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، لے جاؤ بھائی ہم سے بات نہیں کرو۔ ایسی صورتحال میں آپ کے احتساب کا ڈنڈا ہے جو سیاست سے بھی انتقام لے رہا ہے، جو بزنس سے بھی انتقام لے رہا ہے، جو آپ کے بیوروکریسی سے بھی انتقام لے رہا ہے، تو پاکستان کو اب چلانا ہے، آپ نے کیسے چلائیں گے؟ بالکل اچھا لگائی صاحب، لیکن تاجروں کا اعتماد کس طرح بحال ہو سکتا ہے؟ ایک یہ سوال، دوسرا یہ کہ لگائی صاحب ہم جیسے لوگ جو ہیں انہیں بھی کافی مشکلات ہو رہی ہیں، کپڑوں کے جتنے بھی برانڈز ہیں یا جتنے بھی ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ان پہ بھی پہلے جتنی مہنگائی تھی اب 17% الگ سے GST بھی پرائس کے علاوہ ایڈ کر دیا گیا ہے، تو مطلب حکومت کیا کر رہی ہے؟ کسی کو دیکھیں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس کی شرح ہے، 17% الگ سے GST، ایک نیا GST آ گیا ہے، گویا کہ آپ کپڑے بس جو پہن چکے وہ پہن چکے، جو رکھے ہوئے ہیں وہ پہنے، اب آپ کو دوبارہ نئے کپڑے بنوانے کی ضرورت نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بزنس ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ ایک دم چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں کہ جناب یہ کتنے کا ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے کا ہے اور اتنا اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا، تو کہتے ہیں اچھا جی رکھ دیا، ہم خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بندے سے سنا ہے جو جیولر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے کے دوران میں نے صرف 2 بندے بیچے ہیں، تو کیسے اس کی دکان کا کرایہ، بجلی کا خرچہ، یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر وہ نہیں لے رہا ہے کنزیومر کوئی چیز تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بزنس ایکٹیویٹی کو آپ اسکوپ دیں گے تو لوگ کریں گے نا۔ آپ کا بجلی کے اوپر ٹیکس ہے، گیس کے اوپر ٹیکس ہے، مٹی کے تیل کے اوپر ٹیکس ہے، پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہے، ڈیزل کے اوپر ٹیکس ہے، آپ کا جو ہے ابھی آپ نے کپڑے کے اوپر ٹیکس لگا دیا، آپ کا GST ہے، آپ 35 قسم کے 40 قسم کے آپ کے ٹیکسز ہیں، ایک چیز ہے، ایک چائے کے کپ پر ٹیکس ہے، پانی پیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے، اب تو ہر چیز پر، آکسیجن پر اور ہائیڈروجن پر ٹیکس ہے، تو پھر ہم کیا کریں بھائی؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ لگائی صاحب ایک بہت انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے ہمارے پاس، وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ اب وہ اگر لاس اینجلس جانا چاہتے ہیں بغیر ویزا کے تو ٹرین پکڑیں، کیونکہ ہماری ریلوے نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جناب یہ پاکستان ریلوے ہے اور یہ جا رہی ہے اس وقت روڈی سے لاس اینجلس۔ یہ دیکھیے یہ لاس اینجلس کی ٹرین ہے جو کہ سکر کے اسٹیشن سے روانہ ہو چکی ہے۔ آپ ہماری ریلوے کا حال دیکھ سکتے ہیں، پاکستان ریلوے لاس اینجلس جا رہی ہے۔ پاکستان ریلوے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ یہ امریکہ جانے والے لوگ دیکھ لیں بغیر ویزا کے، یہ لوگ جا رہے ہیں جو کہ ٹرین ابھی کلپ آپ نے دیکھا۔ لغاری صاحب، شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کی شرارت ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں لاس اینجلس جانا چاہیے۔ روڑی سے آج نہیں، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 60 سال پہلے روڑی سے سکھر، سکھر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے زہدان، زہدان سے تہران، وہاں سے جو ہے آگے ترکی، ترکی سے جو ہے یونان، یونان سے لے کر یورپ تک ہماری ٹرین کے ذریعے سفر ہو سکتا تھا، ہوتا تھا۔ اب تو سفر نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری ٹرین تھی۔ اب دوست کہہ رہے ہیں کہ ترقی معکوس ہے۔ ترقی معکوس تو یہ ہوتی ہے کہ 60 سال کے بعد وہی سفر ہو رہا ہو تو ہم سمجھیں یار اتنا ہی کیا ہے ہم نے، جہاں 60 سال پہلے سے وہیں کھڑے ہیں، ہم تو اس سے بھی پیچھے ہیں۔
हम तो पिछली सदी में हैं जब हमारे पास सहूलतें नहीं थी। अब हम लोगों को क्या बताते हैं, इस तरह के बोर्ड लगा लेते हैं कि जनाब लॉस, और कितना शानदार सजा हुआ बना हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वहाँ की जाने वाली ट्रेन से ही, लॉस एंजलिस जाने वाली ट्रेन से ही वो बोर्ड लाया गया है, यहाँ लगाया गया है और उसको चलाया गया है। ये तो बड़े लुत्फ था ना, बहुत मज़ेदार था। अच्छा, शेख साहब का महकमा है, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा लगारी साहब, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ के लिए टीमों की लाहौर आमद हुई है और आज 6:30 बजे मैच शुरू होगा। आखिरकार लाहौर की सरजमीन पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। कितनी एक्साइटमेंट है लगारी साहब आपको, क्योंकि लाहौरियों को तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बहुत खुशी की बात है। लाहौर से क्रिकेट को भगाया गया था और जिस टीम को यहाँ से ले जाया गया था, जिस टीम को यहाँ से हटाया गया था, वही टीम वापस आई है 10 साल के बाद और उसी स्टेडियम में आई है और उसी स्टेडियम में आज मैच होगा, इंटरनेशनल मैच होगा, T20 होगा। लाहौर के लाहौरी देखेंगे, बड़े मज़े करेंगे, जिंदा दिलाने लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस मैच को देखेंगे, इंजॉय करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये डेली की एक्टिविटी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत मायूसियाँ देख ली, पाकिस्तान ने बहुत महरूमियाँ देख ली, पाकिस्तान ने बहुत दुख देख लिए, पाकिस्तान ने बहुत करप्शन देख ली, पाकिस्तान ने बैड गवर्नेंस देख ली, पाकिस्तान ने बैड हैंडलिंग देख ली, पाकिस्तान ने हर चीज़ में खराबियाँ देख ली हैं। अच्छाई का सफ़र होना चाहिए, बेहतरी का सफ़र होना चाहिए, हमें और आगे जाना चाहिए। यही पाकिस्तान था जो हॉकी का वर्ल्ड चैम्पियन था, जो क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन था, जो स्नूकर का वर्ल्ड चैम्पियन था, जो स्क्वाश का वर्ल्ड चैम्पियन था। पाकिस्तान को अपना रिवाइवल करना चाहिए। आपको बिजनेस में शानदार होना चाहिए, आपको कारोबार में शानदार होना चाहिए, आपके फॉरेन एक्सचेंज भरे होने चाहिए, आपके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। ये सब कुछ मुमकिन है विल के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्ची कमिटमेंट के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, मुकम्मल गैर मशरूत जमहूरियत के साथ और उसके साथ आपकी वाबस्तगी के साथ। ये सब कुछ मुमकिन है, मगर होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। और प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो इस दुआ पाकिस्तान में क्रिकेट इसी तरह से बहाल रहे और सिर्फ कराची और लाहौर नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी इसी तरह से क्रिकेट के मैदान सजें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।